السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ولیج فنٹاسی۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے امرود کے بارے میں۔ امرود جسے سندھی میں زیتون، بنگالی میں پیارا، مراٹھی میں بیرو اور کنارا میں جامل اور انگلش میں گوا کہا جاتا ہے، مشہور عام لذیذ شیریں پھل ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک سرخ اور ایک سفید ہوتا ہے، اور جو سرخ امرود ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ کچے امرود کی سبزی یعنی سالن وغیرہ بھی کچھ لوگ پکاتے ہیں۔ بعض مصنفین نے امرود کا نام عربی میں کمثری لکھا ہے، جبکہ کمثری عربی زبان میں ناشپاتی کا نام ہے۔ رنگ خام حالت میں سبز، پختہ زرد، سفیدی مائل اور خوشبودار ہوتا ہے، مطلب کہ جب کچا ہوتا ہے تو وہ تیز سبز ہوتا ہے اور جب پک جاتا ہے تو وہ پیلے کلر میں آ جاتا ہے۔ ذائقہ: کچا امرود کسیلا سا ہوتا ہے اور پکا ہونے کے بعد میٹھا ہو جاتا ہے۔ مقامی پیدائش کے حساب سے پاکستان میں پنجاب، صوبہ سندھ اور بلوچستان، کچھ حصے بلوچستان میں بھی کاشت کیا جاتا ہے، اور پنجاب میں بھی کاشت ہوتا ہے، لاڑکانہ میں بھی کافی کاشت ہوتا ہے، اور لاڑکانہ کا امرود کافی اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے، اور ہندوستان میں الہ آباد کا امرود بہت زیادہ مشہور ہے۔ مزاج کے حساب سے یہ گرم تر درجہ اول میں آتا ہے۔ افعال کے حساب سے مفرہ، مکوی قلب، قبل از طعام قابض، مطلب طعام کھانا کھانے سے پہلے اگر کھایا جائے تو یہ قبض پیدا کرتا ہے، اور بعض طعام کھانے کے بعد اگر کھائیں تو کھانے کو یہ ہضم کرتا ہے۔ امرود کھانے سے تفریح، تقویت قلب حاصل ہوتی ہے، دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، قوت ہاضمہ کو تیز کرتا ہے، معدہ کو یہ طاقت دیتا ہے، اور خفقان کو دور کرتا ہے۔ مالخولیا، زکام، بواسیر اور قبض کے مریضوں کے لیے نہایت بہترین چیز ہے۔ اس میں غذائیت بھی ہے۔ بعض اتباع امرود کو کھانسی کے لیے بھی مفید قرار دیتے ہیں۔ امرود کے درخت کی چھال کے جوشاندے سے ورم ریشہ میں جو ہے ورم جو گلے میں ورم پڑ جاتا ہے، اس کے غرارے کرائے جاتے ہیں۔ چھال کا صفوف سال میں بہت مفید ہے۔ امرود کے پتوں کا جوشاندہ بچوں کے لیے خروج المقد، مطلب کانچ نکلنا میں مقامی طور پر کچھ علاقوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ امرود کے پھولوں کا لیپ آنکھ کے ورم کو تحریر کرتا ہے۔ امرود کے بیج پیٹ درد اور کیڑوں کے قاتل ہیں، مطلب اس میں اگر امرود بیجوں سمیت کھائے جائیں تو پیٹ کے کیڑے مر کے نکل جاتے ہیں۔ امرود کا پھل بھی یہی کام کرتا ہے، اور اگر امرود کو بغیر بیج کے کھایا جائے تو یہ ملین ہے، اور اگر صرف اس کے بیج استعمال کیے جائیں کھانے میں تو یہ قابض ہیں۔ لہٰذا دائمی قبض کے مریضوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ امرود کا گودا زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اس کے اوپر نمک 1 گرام اور سیاہ مرچ 2 گرام کا صفوف ملا کر حسب ضرورت اسے استعمال کیا کریں، اور پھر یہ جو ہے اس کے بعد جسم میں ریح وغیرہ پیدا نہیں کرتا۔ نفع خاص کے حساب سے مکوی قلب ہے، مضر ہے، زیادہ مقدار میں کھانے سے یہ نفاق پیدا کرتا ہے، مورس اور کالنج پیدا کرتا ہے، اور مسلح کے حساب سے جو ہے زنجبیل، جو کالی مرچ اور نمک جو ہوتا ہے، اس میں مسلح آتے ہیں جو ان کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور بدل ہے یہ سیب یا ناشپاتی کا۔ جدید تحقیق کے مطابق چھال میں 25% ٹینک ایسڈ، پتوں میں ٹینین ایسڈ کے علاوہ وٹامن اے اور سی، کیلشیم، آئرن اور فاسفورس بھی موجود ہوتا ہے۔ مقدار خوراک جتنا آپ کا جسم ہضم کر سکے۔ کچھ علاقوں میں اس کے پتوں کا جوشاندہ بھی بہت زبردست قسم کی چیز ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب وہ جوشاندے کو پانی میں اس کے پتوں کو پانی میں ڈال کے ابالا جاتا ہے، پھر گرم گرم چسکی چسکی کر کے وہ جوشاندہ پیا جاتا ہے۔ جو سانس کی پرابلم ہوتی ہے، جن کو بلگم وغیرہ جمی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ جو کمزور معدے والے ہیں وہ امرود استعمال کریں، مگر اس کا جو درمیان میں بیج جو ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ پیٹ میں جا کے صداع پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ امرود کا اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ اکثر لوگوں کے پیروں میں جلن پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔